پرانے وقتوں کی بات ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اسرائیلی بھی اس پر فریفتہ تھا۔ کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس اسرائیلی کو بہت دکھ ہوا۔ ایک عرصے تک وہ یوں ہی اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اسرائیلی کو اس طرح پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی یہ دیکھ کر حیران ہوا اور عرض کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری کی وجہ سے میں ہلاک ہو چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا واحد حسین و جمیل شہزادہ تھا۔ اسے دیکھ کر وہ شہزادی اس پر فدا ہو گئی۔ اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر نیچے زمین پر رکھ دیا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پہ پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس شوہر نے بیدار ہو کر جب بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ابھی شہزادہ کچھ کہہ ہی پاتا کہ عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو تو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو ابھی اسی وقت واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا۔
جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔